کہ یقیناً کسی مسلمان پر ناحق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے، ناحق، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس میں من و عن وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی۔ کیوں؟ کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیا ہے، کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے، کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے۔ مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی میں جو ہے وہ اتر آئے۔ تو یہ قرآن پاک رولز ہیں، اور اس کے ثبوت میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے، جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی، اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارج کا طریقہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر، اور مشکات میں 569 نمبر، مسلم میں 246، مشکات میں 569، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ لیں جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے، اور آپ اس کو یہ حدیث سنائیں وہ کہے گا جی آپ تو خارجی ہیں، دیکھیں آپ کفر اور شرک کا فتویٰ میرے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تیرے اوپر کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اس کو میں مزید بریف کرتا ہوں، آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ دو اصطلاحات، دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک ہے شان نزول، سرکمسٹانسز، کن حالات پر کوئی آیت نازل ہوئی، اور نمبر دو ہے سیاق و سباق، جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا بات ہے؟ تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ سیاق و سباق تو قرآن حکیم میں موجود ہوتا ہے اپنی آیات کا، اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، اس کو نہ ماننا تو قرآن کا انکار ہے، لیکن وہ کانٹیکسٹ قرآن کا ہونا چاہیے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ مثلا قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا، 6 جگہ تو آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس سے تو لگتا ہے کہ شاید فرشتہ تھا ابلیس، اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن سورۃ الکہف میں پھر جا کر آیا ساتھ ہی، سورۃ الکہف کے اندر کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تو پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق پتہ چل گیا کہ جنوں میں سے تھا۔ یہ کسی بزرگ بابے نے نہیں بتایا، کسی حدیث نے نہیں یہ کانٹیکسٹ بتایا، قرآن کا اپنا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کانٹیکسٹ لیں گے۔ اب رہا مسئلہ شان نزول کا، تو قرآن حکیم اپنی آیات کو کسی پر فٹ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا، کسی بزرگ کا، کسی امام کے قول کا محتاج نہیں ہے۔ شان نزول قرآن حکیم کی آیات کا کچھ بھی ہو، جسے فٹ اسے گفٹ، یہ رولز ہیں۔ قرآن حکیم کی ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہوتا، چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہے، وہ احادیث کے اندر ہے۔ وہ ایک اچھی انفارمیشن ہے، آپ جو ہے وہ ضرور لیں، انفارمیشن کے طور پر اسے ضرور انجوائے کریں۔ اور اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، عرب و عجم میں اس کے پائے کی کتاب نہیں کسی شخص نے لکھی، بالکل چھوٹی سی کتاب ہے، درس نظامی میں بھی اور ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اور شان نزول کے اعتبار سے بہترین تفسیر 3 کتابوں کے کتاب التفسیر چیپٹر ہیں۔ صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر، اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر۔ یہ 3 کتاب التفسیر چیپٹرز جو بخاری میں، ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے، شان نزول کے اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ تو تعویل خاص آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس موقع پر نازل ہوئی یہ چیز۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب اس سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گم گیا اور صحابہ کرام اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے، اسی دوران کافی ڈیلے ہو گئے، اور پھر اس وجہ سے مجبوراً کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ہوا کہ پانی موجود نہیں تھا، تو تیمم کی آیات نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو شان نزول کا، تیمم کا طریقہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آیا وہ طریقہ تو وہی رہے گا، اور اس کے سرکمسٹانسز تو وہی رہیں گے۔ اس میں قرآن میں آیا جب تم پانی نہ پاؤ
تو تم تیمم کر لو. یہ واقعہ سیدہ عائشہ کا اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کو تیمم کا طریقہ پتا ہے. تو یہ شان نزول کا محتاج ہی نہیں ہے قرآن. سیاق و سباق تو قرآن کے اندر موجود ہے, وہ قرآن کے اندر ہی ہے, وہ الگ سے نہیں ہوتا. الگ سے جب لیا جاتا ہے تو مولوی اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو سیاق و سباق الگ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ. شان نزول الگ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانسز. اسی طریقے سے عمرہ کے موقع پر جو طواف کیا جاتا ہے اس میں رمل کرنا, یعنی اکڑ کر چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر, یہ کفار مکہ پر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا, لیکن آج تک سنت ہے. آپ کو کہہ دیجیے شان نزول لبو, اچھا جی شان نزول تے جی ان کیڑا کافر ہے ہوتے, ان پہ چھوڑ دو رمل. نہیں, قیامت تک ہے. شان نزول کچھ بھی تھا, حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو شان نزول سے میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا, حکم کو دیکھا جائے گا. دنیاوی مثال بھی سمجھے, میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ ٹریفک سگنل جو گرین اور ریڈ کلر کا ہے, گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. اب کوئی کہ جی اس کا شان نزول کیا تھا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے نا, کہ گرین کلر جو ہے یہ امن کی علامت ہے, اسی لیے ہمارے جھنڈے پر بھی گرین ہے, میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی گرین ہے, یہ امن کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے گرین, کیونکہ جتنے درخت اللہ نے اگائے ہیں گرین کلر میں, تو اس کی وجہ سے یہ امن کی نشانی ہے. اس لیے انہوں نے کہا گرین کا مطلب ہے ٹریفک سگنل میں آپ کو چلنے کی اجازت ہے. اور ریڈ کلر, بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے اور یہ خطرے کی نشانی ہے, اس لیے ریڈ جب ہو ٹریفک سگنل تو آپ نے رکنا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کی تفسیر ہو, شان نزول ہو, لیکن یہ شان نزول اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کیا آپ ٹریفک سگنل کے اوپر نہیں رکیں گے, ریڈ کے اوپر, اور گرین پہ نہیں چلیں گے؟ اسے کوئی فرق پڑے گا؟ یا یہ پتا چل گیا تو اب کو اس سے کوئی رول چینج ہو جائے گا, آپ کو جی شان نزول لبو, اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول کے بعد حکم ڈائریکٹ کچھ اور بن جائے گا. یعنی قرآن میں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا شان نزول ڈھونڈنے سے ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے. اے بھائی کوشش نہ کرو, شان نزول سے اس کے الٹ چیز ثابت نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا, اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اگر قرآن کے پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو آخری صفحے تک آپ کو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی, نہ کوئی حدیث ملے گی. قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے. ہاں ظاہری اسباب آپ ضرور اختیار کریں, وہ قرآن ہی بتا رہا ہے, وہ بھی کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے. قرآن دیکھا ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. تو آپ ظاہری اسباب تو اختیار کریں گے, لیکن دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں کہتا ہوں فرحان بھائی مجھے پانی پلا دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر, اور میں کہتا ہوں فرحان بھائی مجھے پانی پلا دیں. وہی بات, وہی جملہ, صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا, غائب میں پکارنا ہو جائے گا. بہرحال اس میں میرا مسئلہ نمبر 3 ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے, اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 بڑی مشہور آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو نا, پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ آیت پرٹیکولرلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو. یہ آیت بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع اپنی مجلسوں میں اپنی تقاریر کے اندر مسلمانوں کو نہیں سنا رہے ہوتے اتباع رسول کے اوپر. تو یہ تو کافروں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, تو کیوں مسلمانوں کو سناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, یہ تو حکم عام ہے نا جی. قرآن میں جب وہ ٹھیک ہے وہ نازل تو یہود و نصارہ کے لیے ہوئی ہے, لیکن جسے فٹ اسے گفٹ. تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا, دوسری آیت تو پرٹیکولرلی بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں وہ چسپاں کرتے ہیں اہل حدیث کے اوپر خصوصاً. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26, یہ بچپن سے ہمارے ٹیچر بھی بریلوی ٹیچر جو ہے نا ہمیں پڑھایا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں, جو قرآن کو نہیں ماننے والے, فَيَقُولُونَ, تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, یہ قرآن حکیم میں جو یہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کر کے کیا ملتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں, اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے, اتنی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور گمراہ تو نہیں کرتے مگر ان کو جو کہ فاسق ہے. وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھا حصہ اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی جو بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو گمراہ ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. گوروں کو ہدایت مل رہی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے. یہ مولوی ابھی تک عربی کے حیضے سے باہر نہیں آیا. کہتا ہے عربی پڑھو، پہلے تسی ویل انوینٹ کرو. گورے نے کڑی عربی پڑھی ہے، قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، امریکن پریزیڈنٹ 2 دفعہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. ادھر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اور گورے کو ہدایت مل رہی ہے. اصل میں گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والے عقیدے نہیں رہیں گے نا. گمراہی کا مطلب یہ ہے عہدے بزرگ بابے مار جائیں گے. پھر ظاہر قرآن تو پھر قتل کر دیتا ہے نا ہر اس نظریے کو جو قرآن کی مخالفت پہ کھڑا کیا جاتا ہے. قرآن تو قتل کر دیتا ہے. اچھا، تو یہ کہتے ہیں نا، وہ بچپن سے ہی ہمیں پڑھاتے تھے جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے گمراہ، اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت تو نازل ہی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو جب یہ بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے، تو اس وقت یہ کافروں والی آیت فٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر. پھر شرم نہیں آتی؟ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جس میں بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو بھی ہماری نظر میں گمراہ ہے، ہم یہ کافروں والی آیت بھی اس میں فٹ کریں گے. تو بھائی تسی بھی پھر تیار رہو نا فٹ ہونے سے. تو جو دوسرے مولوی لاندے پھر تو ان کو پیڑ ہوندی ہے. کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں میرا یہ یونیورسل ٹروتھ کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. جو بھی غلط عقیدہ رکھے گا اس کے خلاف آیت چاہے وہ کسی بھی موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ اس کو پہ فٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.